بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ گڈ بائی مسٹر چپس یہ ناول ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا چیپٹر نمبر 9 اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس چیپٹر میں آنے سے پہلے جو ہے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ پہلے جو 8 چیپٹرز ہیں آپ نے ان کو نہایت توجہ کے ساتھ پڑھا ہے، تیار کیا ہے، کیونکہ ایک چیپٹر کا دوسرے چیپٹر کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ لنک ہوتا ہے، ریلیشن ہوتا ہے۔ تو پہلے ان چیپٹرز وغیرہ کو جو پریویس چیپٹرز ہیں ان کو آپ کور کر لیں۔ اب یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیتھرین برج جو ہے وہ اپریل 1 1898 میں وہ فوت ہو گئی تھی۔ while giving birth to a baby she passed away، وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو جس طرح سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب مسٹر چپس کی شادی ہوئی تو شادی نے بھی اس کی زندگی میں بہت زیادہ نکھار لایا، اس میں بہت زیادہ تبدیلی لائی۔ اس طرح سے جب کیتھرین کی جو ڈیتھ ہوئی تو اس کی ڈیتھ کا بھی بہت زیادہ امپریشن پڑا، ایک اثر پڑا، ایک امپیکٹ پڑا مسٹر چپس کے اوپر۔ اب کیتھرین کے ساتھ جب مسٹر چپس لائف گزار رہے تھے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسٹر چپس جو ہے اب بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن کیتھرین کے پاس اوے ہونے کے بعد اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے تو ایک تو مسٹر چپس کے کچھ گرے بال تھے، اس کے کچھ وائٹ سفید بال تھے، تو وہ جو ہیں پھر وہ سامنے سے ہر کسی کو نظر آنے لگے۔ تو اسٹوڈنٹ نے 50 کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں اس کو بوڑھا کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مسٹر چپس وہ جو اپارٹمنٹ تھے ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ بیچلر کوارٹرز جو بروک فیلڈ میں تھے ان میں شفٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ مسٹر چپس جو ہے یہ ہاؤس ماسٹر شپ بھی چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن جو ہیڈ ماسٹر تھے تو انہوں نے مسٹر چپس کو فورس کیا، کیونکہ مسٹر چپس اس وقت بہت زیادہ شاک کے اندر تھے، ایک صدمے کی کیفیت تھی مسٹر چپس کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ اگر مسٹر چپس جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا بزی رکھتا ہے تو اس کی لائف جو ہے وہ تھوڑا لانگ ہو جائے گی، ایک پیسفل لائف بن جائے گی۔ تو اس نے کنونس کیا کہ اگر آپ ہاؤس ماسٹر شپ جو ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اپنی ہاؤس ماسٹر شپ کو، تو یہ جو ہے آپ کا جو ایمپٹینس ہے، خاص کر آپ کا مائنڈ کا اور ہارٹ کا، اس کو جو ہے یہ بھر دے گی۔ تو خیر مسٹر چپس نے ہاؤس ماسٹر شپ سے جو ہے وہ ریزائن نہیں کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد مسٹر چپس کا ایک کال اوور کا، ایک اٹینڈنس کا بھی ایک طریقہ تھا لینے کا۔ تو وہ یہ ہوتا تھا، مسٹر چپس کے پاس جو ہے اسٹوڈنٹ کے ناموں کی ایک لسٹ ہوتی تھی، تو مسٹر چپس اسٹوڈنٹ کو بلاتے، اسٹوڈنٹ آتا جو ہے اس سے نام پوچھتے اور پھر جو ہے لسٹ پر دیکھتے، اور پھر جو ہے دوبارہ اینکس سے اوپر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھتے، اس کے بعد جو ہے ویریفائی کرتے۔ تو یہ ایک مسٹر چپس کا جو ہے ایک کال اوور کا، حاضری کا، اٹینڈنس کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ جو طریقہ تھا اسٹوڈنٹ میں ایک ممکری جو ہے، ایک نقالی کے لیے جو ہے بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ وہ بھی مسٹر چپس کی اس طرح سے نقل کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ آئے، مسٹر چپس اس کی طرف دیکھے، پھر لسٹ پر دیکھے اور پھر جو ہے ویریفائی کرے۔ تو یہ کیا تھا، ایک نقالی کا جو ہے ایک طریقہ چل رہا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے مسٹر چپس اگرچہ 50 ایئرز اولڈ تھے تو پھر بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو، ایجائل، سمارٹ، اس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی۔ تو ایک دفعہ کرکٹ کے فیلڈ میں انہوں نے 5 انرجیٹک رنز بنائے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ تھا مسٹر چپس کا جس کا نام تھا نیلر۔ تو اس نے جب دیکھا مسٹر چپس کو کہ 50 کی عمر میں جو ہے اس نے 5 انرجیٹک رنز بنا لیے ہیں،
تو اس نے مسٹر چپس کے بارے میں ایک ریمارکس دی، ایک کمنٹ کیا، ایک تبصرہ کیا کہ مسٹر چپس جو ہے اپنی عمر کے لحاظ سے جو ہے بہت اچھا کھیل گئے ہیں۔ تو مسٹر چپس نے اس کمنٹ کو سن لیا، اور جب مسٹر چپس 80 سال کی عمر کا تھا تو یہ پھر یاد کرتا ہے نیلر کو کہ وہ بیچارہ مجھے 50 سال کی عمر میں بوڑھا بنا دیا تھا اس نے، اور میں اب سوچتا ہوں کہ شاید وہ بھی 50 سال کا ہوگا۔ لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ جو میرا اسٹوڈنٹ تھا یہ وکیل بن گیا تھا، لائر بن گیا تھا، اور یہ بھی اس کو پھر یاد آ جاتی ہے کہ لائر جو ہے ان کی لانگ لائف ہوتی ہے، یہ بیچارے جو ہیں آسانی سے نہیں مرتے۔ تو پھر مسٹر چپس کو جو ہے ہالزبری کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ بھی ایڈوکیٹ تھا، اور پھر جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کا چانسلر بنا 82 کے اندر جو ہے، اور پھر جو ہے وہ 99 میں جو ہے وہ پاس اوے ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح سے ایک گریٹ پولیٹیشین ہے جو مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک اسپیچ ڈے تھا، یعنی ایک اسپیشل ایونٹ تھا، تو اس کا نام ہے لائڈ جارج۔ تو یہ جو ہے اس اسپیچ کے اندر جو ہے گیسٹ آف آنر کے طور پر لایا گیا تھا۔ تو خیر یہ مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا، مسٹر چپس نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی، اور کہتا ہے کہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ تم پہلے سے بہت زیادہ جو ہے امپروو ہو گیا، پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ تو اس وقت جو ہیڈ ماسٹر تھا تو اس نے جب یہ بات سنی تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ مسٹر چپس نے ایک پرائم منسٹر ہے، ایک گریٹ پولیٹیشین ہے، گریٹ بریٹن کا، برطانیہ عظمیٰ کا، اس کو یہ کہہ دیا۔ خیر وہ تو مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ تھا، اور مسٹر چپس جو ہے اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، اور وہ بھی مسٹر چپس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، اور اس کے ساتھ جو ہے مسٹر چپس نے بہت زیادہ ٹائم وقت گزارا۔ اچھا، اب ہمارا اس چیپٹر کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، تقریباً 5 کویسچن جو ہیں وہ خاص طور پر امپورٹنٹ ہیں، اور امتحان میں جو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ جب ایگزامینر پیپر بناتا ہے تو اس میں وہ یہ کرتا ہے کہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں تھوڑا تبدیلی کر دیتا ہے، اس میں چینج لاتا ہے، تھوڑا ورڈز وغیرہ جو ہیں وہ تبدیل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کویسچن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا دلچسپی کے ساتھ، تھوڑا لگن کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں، اور اپنے اندر یہ ایبیلٹی پیدا کریں کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے ایگزامینر چینج کر کے دیتا ہے تب بھی وہ سمجھ جائیں کہ یہ وہ کویسچن ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 1 ہے، ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس لک آفٹر کیتھرین ڈیتھ؟ کہ مسٹر چپس جو ہے وہ کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ کیسے لگتا تھا۔ اب یہ بھی ہم اس کی سٹیٹمنٹ یہ بھی بنا سکتے ہیں، واٹ واز دا ایفیکٹ آف کیتھرینز ڈیتھ آن چپس؟ کہ کیتھرین کی جو ڈیتھ تھی اس کا مسٹر چپس کی جو لائف تھی یا اس کی جو پرسنالٹی تھی تو اس پر اس کا کیا اثر ہوا۔ تو اس کو ہم اس کی سٹیٹمنٹ اور طریقے سے بھی بدل سکتے ہیں، لیکن سوال جو ہے وہ سیم ہی ہے۔ تو اس کا جواب ہے آفٹر کیتھرینز ڈیتھ، کہ کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد چپس واز بیڈلی شیکن، اب چپس جو تھا یہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ہی واز ٹوٹلی ڈفرینٹ، وہ بالکل ہی بدل گیا تھا، اینڈ ایوری باڈی نوٹسڈ اٹ، اور ہر شخص نے یہ دیکھا تھا۔ ہز ہیئر ٹرنڈ گرے، اس کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ہی وور ہز گون، اس نے اپنا چوغا جو پہنا ہوا تھا، دیٹ واز آلموسٹ ٹو ٹیٹرڈ ٹو ہولڈ ٹوگیدر، تو وہ کیا تھا، بہت زیادہ پھٹا ہوا تھا۔ ہی واز دا مین who looked old now، اب وہ ایک ایسا شخص تھا کہ وہ اب ہر کسی کو بوڑھا لگتا تھا۔ تو یہ کیتھرین کی جو ڈیتھ ہے اس کا مسٹر چپس پر اثر ہے۔ تو یہ ایک کویسچن ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ ہم اور طریقے سے بھی بدل سکتے ہیں۔
تو کویسچن تو سیم رہے گا. اچھا پھر اس کے بعد ہے ویئر ڈیڈ مسٹر چپس شفٹ آفٹر کیتھرینز ڈیتھ، کہ کیتھرینز کی جو ڈیتھ تھی اس کے بعد جو ہے مسٹر چپس جو ہے یہ کہاں شفٹ ہو گیا تھا. اب مسٹر چپس جو ہے اس نے جو اپارٹمنٹ تھے ان کو لیفٹ کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بیچلر کوارٹرز تھے بروک فیلڈ کے اندر، تو ان کے اندر جو ہے یہ شفٹ ہو گیا تھا. یعنی after the death of Catherine Bridge, he left his apartments and shifted to his old bachelor quarters، اور اپنے جو بیچلر کے جو کوارٹرز تھے تو ان کے اندر جو ہے مسٹر چپس شفٹ ہو گیا تھا. اچھا پھر اس کے بعد تیسرا کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ ڈڈ مسٹر چپس say to Lloyd George when he came as a guest of honor to the Brookfield، جب وہ بروک فیلڈ میں آیا ایک گیسٹ آف آنر کے طور پر on the speech day، تقریر والے دن پر، and what was his reaction، اور لائڈ جارج کا ریئیکشن رد عمل کیا تھا. تو اس کو ہم نے تھوڑا ڈسکس کرنا ہے. اب اس کی بھی ہم سٹیٹمنٹ اگر چاہیں تو ہم بدال سکتے ہیں، تو اس سے جو ہے پھر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بدل جائے تو پھر اس سے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو واز لائڈ جارج، کہ لائڈ جارج کون تھا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لائڈ جارج کے متعلق کیا جانتے ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سا پولیٹیشین تھا جس کو گیسٹ آف آنر کے طور پر جو ہے وہ اسپیچ ڈے میں بلایا گیا. لائڈ جارج واز دا پرائم منسٹر آف گریٹ بریٹن. اب لائڈ جارج جو تھا یہ برطانیہ کا جو ہے وزیر اعظم تھا. مسٹر چپس میٹ ہم، مسٹر چپس نے اس سے ملاقات کی. when he came to visit Brookfield، جب وہ بروک فیلڈ میں آیا. on the speech day کے موقع پر he had also been the student of Mr. Chips، اور وہ مسٹر چپس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا اسکول کے اندر. تو مسٹر چپس نے جب اس کے ساتھ ملاقات کی تو مسٹر چپس نے اسے کہا ٹولڈ مسٹر چپس لائل جارج دیٹ ہی ہیڈ امپرووڈ، کہ وہ جو ہے اب سنور گیا ہے، بہتر ہو گیا. دیٹ از یعنی ہی ہیڈ ناٹ امپریسڈ ہم، کہ اس نے اسے متاثر نہیں کیا. تو یہ کویسچن جو ہے امپورٹنٹ ہے. پھر جو ہے ہاؤ ڈڈ تیسرا کویسچن، یہ جو ہمارے پاس چوتھا کویسچن ہے وہ ہے ہاؤ ڈڈ ہاؤس ماسٹر شپ پروو یوزفل فار مسٹر چپس، کہ ہاؤس ماسٹر شپ جو ہے یہ مسٹر چپس کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو ہم نے بتانا ہے. تو ہم نے جیسا کہ دیکھا تھا کہ مسٹر چپس کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ہاؤس ماسٹر شپ جو ہے اس کو چھوڑنا چاہتا تھا. تو اس وقت جو ہیڈ ماسٹر تھا تو اس نے کچھ نصیحت کی مسٹر چپس کو، تو وہ یہ تھی دا ہیڈ نیو ویل، یہ جو ہیڈ تھا وہ خوب جانتا تھا دیٹ چپس واز بیڈلی شیٹرڈ، کہ چپس جو ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ڈیو ٹو دا ٹریجک ڈیتھ آف ہز وائف، اپنی بیوی کی جو ہے یہ موت کی وجہ سے ہے. ہی نیو، اس کو یہ بھی پتا تھا دیٹ اف ہی بروک ود دا اسکول، اگر وہ اسکول کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ توڑ لیتا ہے اینڈ ریسٹورٹڈ ٹو آئسولیٹڈ لائف، اور وہ تنہا زندگی کی طرف چلا جاتا ہے، ہی وڈ آلسو ڈائی سون، تو وہ جو ہے بہت زیادہ جلدی مر جائے گا. دیئر فور ہی آسکڈ ہم، اس لیے اس نے اسے کہا تھا ٹو کنٹینیو، کہ آپ جاری رکھیں، سو دیٹ ہی مائٹ ریمین بزی، تاکہ وہ جو ہے بہت زیادہ مصروف رہے. اس نے یہ بھی کہا تھا
کہ his house mastership جو ہے filled up the emptiness in his mind and heart، کہ یہ جو ہاؤس ماسٹرشپ ہے اس کے دل اور دماغ میں جو ایمپٹینس ہے، ایک خلا بن گیا ہے، اس کو یہ بھر دے گی۔ پھر ہمارا کویسچن ہے ڈیڈ چپس ٹرائی ٹو فارگیٹ کیتھرینز ڈیتھ، کیا مسٹر چپس جو ہے وہ کیتھرین کی جو ڈیتھ تھی اس کو جو ہے کیا وہ بھلانا چاہتا تھا یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ تو ایکچولی مسٹر چپس جو تھا اس کے ذہن کے اندر جو ہے بار بار کیتھرین کی یادیں وغیرہ آتی تھیں، اور ہر وقت جو ہے مسٹر چپس جو ہے یہ پریشان رہتا تھا، وہ بار بار جو ہے وہ مختلف قسم کے جو واقعات بروک فیلڈ میں رونما ہوتے تھے وہ بھی اس کے ذہن میں ریپیٹ ہوتے رہتے تھے۔ تو مسٹر چپس جو ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مسٹر چپس نے جو ہے وہ جو ہے کیتھرین کی جو یادیں ہیں اس کو نہیں بھلانا چاہتا تھا، اور ایک تو وہ کنڈولینس بھی کسی سے ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں وہ ان حالات کا جو ہے وہ عادی ہونا چاہتا تھا، ان کو فیس کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ کیتھرین کی جو لائف ہے، اس کی جو کیتھرین کے ساتھ اس کی جو میرج والی لائف تھی، تو وہ اس کو نہیں بھلانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسٹر چپس کا ایک کال اوور کا طریقہ تھا، اٹینڈنس کا طریقہ تھا، تو وہ کیسا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مسٹر چپس جو ہے اس کے پاس ناموں کی لسٹ ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹ آتا مسٹر چپس کو اپنا نام بتاتا، مسٹر چپس جو ہے اس کی لسٹ پر اس کا نام دیکھتا، پھر اس کی طرف دیکھتا، پھر اس کو ویریفائی کرتا۔ تو یہ کیا تھا؟ مسٹر چپس کا ایک کال اوور کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا۔